کلام پاک کے مولا مجھے آداب سکھلا دے، مجھے کعبہ دکھا دے، گنبد خضرا بھی دکھلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان کی برکت والے ساعتوں میں مدنی چینل خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی ٹرانسمیشن کا حصہ ہے ایک پروگرام ہمارا جس کا نام ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ جانشین امیر اہل سنت حاجی مولانا عبید رضا عطاری مدنی مدثر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جو موضوع ہے اس کے اوپر گفتگو فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور بڑی پیاری پیاری باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک سلسلہ دیکھنے کی نیت کر لیجئے۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں سوال کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور آج الحمدللہ جیسے موضوع جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے متعلق ہے، اور میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے، صحابی یا صحابہ کہتے کس کو ہیں؟ موضوع تو واقعی زبردست ہے، اور صحابہ جو ہے نا یہ بھی ایک ایمان کی کسوٹی ہے نا۔ جی بے شک۔ پہلے تو یہ کہ صحابہ کی تعریف عرض کر دوں۔ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، یعنی صحابی وہ ہے کہ جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ پاک کے آخری نبی سے ملاقات کی ہو حالت ایمان میں، اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، اسلام پر ان کا خاتمہ ہوا ہو، تو وہ صحابی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ نے صحابی یا صحابہ، واحد صحابی اور جمع صحابہ، جمع صحابہ، تو آپ نے تعریف بیان فرمائی، یعنی صحابی کہتے کس کو ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے قرآن کریم فرقان حمید صحابہ کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ان کی کس طرح عظمت کو قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، اللہ تبارک و تعالی نے متعدد آیات میں اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوش نصیب ساتھیوں کے شان کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، یعنی کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے، یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں۔ سبحان اللہ۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کریم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عبادات، ان کے رکوع و سجود، ان کا آپس میں رحیم و کریم ہونا، ان صفات کا اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی یہ صفات تورات شریف اور انجیل مقدس میں بھی بیان ہوئی۔ اصل جو انجیل مقدس ہے اور اصل جو تورات شریف ہے، ان پر ہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ ہمارے رب عز و جل کے کلام ہے، ہمارے رب عز و جل ہی کی کتابیں، یا آسمانی کتابیں، تو ان دونوں پر ہمارا ایمان ہے۔ زبور شریف پر بھی ہمارا ایمان ہے، جو اصل ہیں، چونکہ بعد میں جو وہ ان تینوں کتابوں میں جو ہے وہ تحریفات ہوئیں، ٹھیک، بدبختوں نے تحریفات کی،
تو جو تحریف شدہ ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. ہاں جو تحریف شدہ ہے جو اس میں تحریفات ہے اسے ہم تسلیم نہیں کرتے. جو عند اللہ ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. اچھا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. ترجمہ کنز ایمان. اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے. اللہ کریم ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. اور ایک مقام پر جی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا. چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں جی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا اے صحابہ تم لائے، جب تو وہ ہدایت پا گئے. یعنی یہ دیکھیں کہ جو ایمان لایا صحابہ کی طرح، کہ صحابی کا عقیدہ کیا؟ اللہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں جی اور اس کے آخری نبی ہیں، رسول ہیں. ٹھیک. جو کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. فرشتے اس کی مخلوق ہیں، جی. فرشتے ہیں، فرشتے نوری مخلوق ہیں. تو یعنی جو یہ عقیدہ رکھے، صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، تو جو یہ عقیدہ رکھے، جو یہ مان لائے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا، یہی ایمان تھا. ٹھیک. اب یعنی جس نے ایمان لانا ہے، جی جو قرآن کریم کی آپ نے آیت پیش کی، جی تو جس نے ایمان لانا ہے اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک، بلکہ تو اسے صحابہ جیسا ایمان لانا ہوگا. یہ بالکل. ایمان کی کسوٹی اور معیار ہو گیا، گویا کہ ایک پیمانہ ہو گیا. جس طرح صحابہ کرام کا اللہ کے بارے میں جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ٹھیک وہ درست رکھے. فرمایا آپ نے. جو سرکار کے بارے میں عقیدہ صحابی کا تھا، صحابہ کرام کا تھا، وہ بندہ وہی عقیدہ رکھے. تو الحمدللہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے. حضور صحابی کی آپ نے تعریف فرمائی، یعنی صحابی ہے کون؟ آپ نے شروع میں اس کا وضاحت فرمائی، حدیث پاک بھی بیان فرمائی کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان میں کی ہو اور پھر اس دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہوئے، وہ صحابی ہیں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے صحابہ جو ہیں، خود آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ان کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اس میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی سنائیے. ہاں حضرت ہے کہ صحابی کی محبت سرکار سے اور سرکار کی محبت اپنے صحابہ سے. واہ. آپ دیکھیں کہ روایتوں میں دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام کی جو وہ آنکھیں مبارک ایسی تھیں، جی رنگ ایسا تھا، ایک ایک چیز کی تو تفصیل. ہونٹ ایسی، یعنی جسم کے ایک ایک، یعنی چہرے کے ایک ایک حصے کی تفصیل. جی تو یہ دیکھیں صحابی کی محبت، جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا کسی سے، جی تو وہ پھر ان کی ہر چیز دیکھتا ہے، جی ہر چیز میں نظر رکھتا ہے. بالکل ایسا. تو یہ ان کی جو کہ کیسی محبت تھی، ایک ایک بات نوٹ ایک ایک بار نوٹ کرتے تھے. اور میں اگر یہ کہوں تو دنیا کی ایک واحد شخصیتیں کہ جن کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیا جاتا تھا، واہ. یہ ایک واحد شخصیت. وہ خود بھی بے مثال، ان کے صحابہ کی محبت خود بھی بے مثال، اور ان کے صحابہ بھی بے مثال، اور ان کی محبت بھی بے مثال. کیا بات ہے، درست فرمایا آپ نے. تو ظاہر ہے کہ سرکار کا بھی ان سے محبت کرنا اور ان کا بھی سرکار سے محبت کرنا، دونوں کی محبت بے مثال دی. کیا بات، اللہ میں اس کا صدقہ عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد، یہ ایک پیمانہ ہے، تو ایک مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس مد کے آدھے کو. کیا بات ہے صحابہ کی. یہ صحابہ کی شان ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
جب اللہ کریم کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں میرے تمام صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میرے تمام صحابہ میں خیر ہے، یعنی بھلائی ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے صحابہ کو برا کہے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو ان کی عزت کی حفاظت کرے میں قیامت کے دن اس کی حفاظت کروں گا، اللہ، یعنی اسے جہنم سے محفوظ رکھوں گا۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ بس جس شخص نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ایذا پہنچائی تو اس نے ضرور مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی تو ضرور اس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی۔ تو جس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی تو قریب ہے کہ اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ الیاذ باللہ تعالی۔ دیکھا آپ نے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ کہ صحابہ میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ، کیا پیمانہ قرار دیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے۔ اور ایک حدیث تو بہت مشہور ہے، اصحابی کن نجوم، کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ واہ، کہ جیسے سمندری سفر جب ہوتا تھا، یا اب بھی جو ہوتا ہے، اب تو ظاہر نیویگیشن وغیرہ ہوتے ہیں، تو پہلے جو ہے وہ جب سفر ہوتا تھا سمندری سفر، تو چونکہ وہاں تو آبادی تو نہیں ہوتی سمندر میں، تو ستاروں کے ذریعے جو نا وہ پہنچتے تھے، ستارے دیکھ کر سمت کا تعین اس وقت۔ ستاروں کے ذریعے سمت کا تعین ہوتا تھا، ٹھیک، تو یہ بھٹکنے نہیں کہ دیتے، بھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ اور یہ آسمان ہدایت کے ستارے صحابہ اکرام علیہم الرضوان۔ تو اگر ہدایت پہ رہنا چاہتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا دامن تھام کے رکھیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں، عاشقان رسول جو ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارا تو نعرہ یہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ تو اللہ رب العزت ہماری جو صحابہ سے محبتیں ہیں اس کو قائم رکھے۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی تعداد کتنی تھی؟ دیکھیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، یا 1,14,000 صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے۔ تو اب دیکھیں کہ جنت البقیع میں صرف 10,000 صحابہ کرام آرام فرمائے، 10,000۔ تو بقیہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہاں گئے؟ تو وہی پوری دنیا میں جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے جو صلاۃ و سنت کے عالم کی غیر سیاسی تحریک ہے، دینی تحریک ہے، اس کے مدنی قافلے، اس کے قافلے جو سفر کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور آپ نے تعداد بیان فرمائی، کم و بیش 1,24,000، کم و بیش 1,14,000 آپ نے تعداد بیان فرمائی۔ اس میں ترتیب کیا ہے، یعنی ان کی افضلیت کی ترتیب کیا ہے؟ افضل جو ہے نا مخلوق میں جی اگر دیکھیں تو سب سے افضل جو ہے نا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ٹھیک، اور افضل البشر بعد الانبیاء، جی دیکھیں ہر نبی افضل، ٹھیک ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام افضل، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام افضل، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب رسول ملائکہ، ٹھیک، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ 4 مقرب فرشتے ہیں نا وہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، ٹھیک، یعنی انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد، ہاں جی جی، انسانوں میں، ورنہ یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام افضل، پھر جو ہے وہ رسول ملائکہ افضل، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جو ہے وہ بقیہ عشرہ مبشرہ، حضرت حسنین کریمین، اور اصحاب بدر، اور اصحاب بیت الرضوان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے، تو جب ہم کسی کی فضیلت سنتے ہیں، کسی کا مقام سنتے ہیں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی صحابہ اب مخلوق میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد
کوئی شخص وہ عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، کوشش کر کے، محنت کر کے جو صحابہ اکرام کا مقام ہے اسے پا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں، صحابی تو کوئی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صحابی کے لیے ظاہر ہے کہ زندگی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان صحبت و ملاقات ضروری ہے. تو ظاہر ہے کہ کوئی ولی کتنا ہی بڑا ہو صحابی تک نہیں پہنچ سکتا. حضور امیر اہل سنت نے ایک نعرہ دیا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ یوں سمجھ لیا عاشقان رسول کی زبانوں پہ جاری ہو گیا. جو مقبولیت اس کو ملی کہ شاید ہی کسی کمی ملتی ہے نعروں کو ایسی، لیکن امیر اہل سنت کی اپنی شان ہے. آپ نے فرمایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں کہ بحکم قرآنی جو ہے نا ہر صحابی نبی جنتی ہیں، اور یہ نعرہ اسی حکم قرآنی کی ترجمانی کرتا ہے. ٹھیک، کہ ہر صحابی نبی جنتی نہیں، یہ اسی حکم قرآنی کی یعنی ترجمانی قرآن کہہ رہا ہے ہر صحابی، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کریم جو ہے وہ سورۃ حدید آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ترجمہ کنز ایمان، تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا، اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا. سبحان اللہ. اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. تو فتح مکہ سے پہلے والے بھی جنتی ہیں اور فتح مکہ کے بعد والے بھی جنتی ہیں، دونوں سے وعدہ فرما چکا. وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو اللہ کریم نے جو ہے نا وہ ان سب سے جنت کا وعدہ فرما چکا. سبحان اللہ. تو اب اس کے تحت جو ہے نا وہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جی کہ تفسیر صاوی جو ہے نا وہ بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر صاوی. تو یہ فرماتے ہیں صاحب تفسیر صاوی، معنی یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور راہ خدا میں خرچ کیا، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لا کر راہ خدا میں خرچ کیا، اللہ پاک نے ان تمام سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما چکا، سبحان اللہ. اور تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، متقی ہیں، سبحان اللہ. اور جنت کا وعدہ فاسق سے کبھی نہیں کیا جاتا. اللہ. تو سارے صحابہ جنتی ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی. حضور یہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ کی مطلب ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث میں آیا، اللہ اس کے رسول نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے. تو جو بھی اللہ رسول پہ ایمان لانے والے ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے قدردان بھی ہیں، اور ان کی عقیدت و محبت بھی اپنے دلوں میں پاتے ہیں. لیکن بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، کینہ کی وجہ سے، یا بری صحبت کی بنا پر بعض افراد صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی پر یا بعض پر یا سب پر ہی معاذ اللہ کچھ الٹے جملے بول دیتے ہیں، الٹی باتیں کر دیتے ہیں. تو ان کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ کسی بھی صحابی کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، کہ ظاہر ہے کہ ان کی گستاخی گمراہی ہے. صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام کا نہایت ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگا دے، کہ ان کی محبت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو بد نصیب صحابہ کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا و رسول ہے. مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے، کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی مت دو، کیونکہ آخر زمانے میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالی دے گی، بس اگر وہ گالیاں دینے والے بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، اگر مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھنا، ان سے ایک دوسرے کا نکاح نہ کرنا، نہ انہیں وراثت میں سے حصہ دینا، نہ انہیں سلام کرنا، اور نہ ہی ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا. ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو.
مفتی احمد دیدار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان تو خیر ہی خیر ہیں، تم ان کو برا کہتے ہو تو وہ برائی خود تمہاری طرف ہی لوٹتی ہے اور اس کا وبال تم پر ہی پڑتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں تمام صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت سے مالا مال فرمائے اور ان کی محبت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل ہیں، ان کا جب بھی ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ کیا جائے کہ یہ فرض ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کی عقیدت، محبت، عشق کو بڑھانے والی گفتگو ہوئی۔ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ سلسلہ جب ریپیٹ ہو جب بھی دیکھیں، اور مدنی چینل لائیو فیس بک جو پیج ہے وہاں سے بھی جا کر اس کو دیکھیں، دیکھتے رہیں، جہاں پہ بھی اپنے پیاروں کی، جہاں جن سے ہمیں عقیدت محبت ان کا تذکرہ ہو تو سنتے رہنا چاہیے، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت پر استقامت نصیب فرمائے، اسی پہ جینا، اسی پہ مرنا نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر سے ایک دفعہ مل کے نعرہ لگاتے ہیں، آپ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے یہ نعرہ لگا لیں تاکہ پتہ تو چلے کہ جو پروگرام دیکھا ہے تو پھر اس کا جو اظہار ہے، اس کی جو صحابہ کی جو محبت ہے اس کا کچھ اظہار بھی ہو جائے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صحابہ و اہل بیت کی محبت کو بڑھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام پاک کے مولا مجھے آداب سکھلا دے، مجھے کعبہ دکھا دے، گنبد خضرا بھی دکھلا دے۔